تو اب یہ ہے کہ وہ جو ہم یہ ظاہر ہے کہ ہم پڑھ یہ رہے ہیں ابھی جو زمانے کا ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے کہ اب اس کو کوئی مانے یا نہ مانے کہ ایک بڑا مسئلہ وہ ہے عورت اور مرد کے تعلقات. اس کو ہم مختلف اینگل سے ہم لوگ ہر آدمی اپنے اپنے حوالے سے اس کو دیکھ رہا ہے. تو آپ لوگ اب اس بارے میں کوئی اپنی رائے رکھتے ہوں یا کوئی ضروری نہیں ہے بیان کرنا اپنی رائے، لیکن ویسے کہ یہ بات تو ہمیں لگتی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ نہ صحیح لیکن خاندانی نظام خطرے میں ہے. تو کچھ لوگوں کے خیال میں خاندانی نظام خود ایک سرمایہ دارانہ نظام ہے یا جاگیردارانہ نظام جو ملکیت کے ایک خاص تصور سے پیدا ہوا. فیملی سسٹم وہ ہے. ان لوگوں کے نزدیک بھی فیملی سسٹم اگر وہ توڑنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اگر سرمایہ دارانہ نظام یا جاگیرداری نظام آپ یہ سمجھ لیں، یا کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد کے تعلق میں اصل میں ملکیت کا تصور اس میں شامل ہے، ان کے نزدیک بھی بڑا مسئلہ ایک بڑا چلو سب سے بڑا کہنے میں پھر مسئلہ ہے وہ بھی عورت اور مرد کا ہے. اچھا، جو لوگ خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں، جن کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کی بقا خاندانی نظام کی بقا پر ہے، یعنی اگر آپ بچے ہیں تو آپ کو فیملی چاہیے، آپ اگر بڑھاپے میں ہیں تو آپ کو فیملی چاہیے. ممکن ہے کہ آپ کو جوانی میں فیملی کی وہ ضرورت محسوس نہ ہوتی ہو. تو یہ جو دو اینڈز ہیں، ابتدا اور انتہا، یہ جو ہے اس میں آپ کو فیملی کی ضرورت ہے، اور اگر ان میں فیملی نہ ہو تو انسان کیسا بنتا ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. آپ لوگوں کی اس پر کیا رائے؟ ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ بھی اس عمر میں ہیں جس میں اگر دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عورت اور مرد کا نہیں ہے تو بھی اس عمر میں تو ہوتا ہی ہے. تو اس کو بجائے اس کے کہ میں حالت امتحان میں رہوں، تو ہم مل جل کر اگر اس کو تھوڑا کوشش کریں چلانے کی. ابھی جاتے ہیں اس پر بھی، لیکن آپ لوگ اس پر اپنی کوئی رائے، کوئی اظہار خیال، کیونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو بھی اس عمر میں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہی ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی سوالات، کوئی آپ کا غور و فکر اس پر؟ تو یا ممکن ہے کہ آپ کو اس میں کوئی جھجک تو محسوس کرنے والے آپ لوگ نہیں لگتے، کہ جب آپ نے سوال کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ بلا جھجک کرتے ہیں، اور جب یہ ہے کہ یہ سوال نہیں ہے، اپنی رائے.
اچھا، بہرحال پچھلی دفعہ ہم اس بات پر پہنچے تھے کہ یہاں لکھا تھا کہ اس اعتبار سے ہمارے زمانے کو جنسی ناآسودگی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے. تو آپ ضرور تشریف رکھیے، لیکن اصل میں یہ ماڈیول 2 کی کلاس ہے، لیکن اس میں آپ کو بیٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ بے شک بیٹھیں، اور لوگ بھی اگر کچھ لوگ آنا چاہیں تو بھی وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن میں ویسے بتا دوں کہ آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ بتا رہا ہوں مسئلہ. جی ہاں، کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں اس زمانے کو یہ ہے کہ یہ تعلق کے بحران کا زمانہ ہے. تو اگر یہ تعلق کے بحران کا زمانہ ہے تو سب سے پہلا تعلق جس پر تمام انسانی تعلقات بنتے ہیں وہ مرد عورت کا ہے. شرعی زبان میں کہہ لیں تو میاں بیوی کا ہے. ٹھیک ہے، اور جنہیں بھی استعمال کرنا چاہیں تو مرد اور عورت کے نتیجے میں پھر باقی تعلقات وجود میں آتے ہیں. تو یہ پہلا تعلق بحران کا شکار ہے. اس کے اسباب ضرور آپ لوگوں نے اس پر سوچا ہوگا، کیونکہ یہ ہر آدمی کی زندگی کا جو ابھی ایک ازدواجی تعلق یا زندگی میں نہیں گئے وہ دیکھ رہے ہیں، کچھ کامیاب اکثر ناکام اب جو نئے ہیں، اور خود جانے سے جھجک بھی رہے ہیں، گھبراہٹ ہے. تو اس میں یہ بات شامل ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ چیزیں مسائل وہ سامنے نہیں ہیں، لیکن وہ کیا کچھ ذہن میں متعین ہوئے، شناخت ہوئے، ان کا کوئی حل سوچا، یا بس حیوانوں ہی کی طرح ایک زندگی گزر رہی ہے. تو ہمارے مسائل ہمارے ذہن میں شناخت ہو کر کوئی حل، کوئی تھیری، کوئی نظریہ، کچھ بھی بنتا ہے نا. آدمی جب دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کے حل سوچتا ہے. وہ سارے قابل عمل نہیں ہوتے، کامیاب ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں، لیکن ایک پروسیس ہے جو چلتا ہے. اگر یہ ہمارے ہاں نہیں ہے تو یہ خود ایک بہت بڑے بحران کی نشاندہی ہے. یعنی ہمارا مستقبل آپ لوگ ہیں، اور جس سطح پر ہمیں اتار دیا ہے قدیم و جدید کے جھگڑے نے، اس میں ہم بہت ایکٹیو ہیں، اور ان مسائل پر ہماری بہت زیادہ آراء ہیں جو بالکل ہی لغو ہو گئے ہیں، یا جن کا ہماری موجود زندگی سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے یا دور کا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر اگر کوئی رائے پرانے، مطلب ہمارے جو لوگ تجربہ کار ہیں ان کی، جو اپنے اولاد کے مسائل دیکھ رہے ہیں، اپنے مسائل جو لوگ دیکھ رہے ہیں، یا جو ان مسائل کی وجہ سے گھبرا کر فرنٹ فٹ پر نہیں آ رہے، تو یہ ایک اصل میں مجھے لگتا ہے کہ تقریری جوش خطابت سے زیادہ مکالمے کا موضوع ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ چیزوں کو فضول کہہ کے رد کر دینے کا ایک رجحان ہے. لیکن جب کہا جائے کہ آپ کیا اس مسئلے کو اہم سمجھتے ہیں، بھگت رہے ہیں، اس پر آپ کا غور اور اس کا حاصل کہاں ہے، تو لوگ بالکل ہی خاموش طبیعت واقع ہوتے ہیں. ویسے بہت تو اس پر کوئی بتائیے آپ لوگ. اب آپ نے نہیں پوچھنا کہ کیا، کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں، تو اب آپ اس دیر کو بھگتے ہیں.
یہاں جنہوں نے سن لیا یا جہاں جو لوگ سن رہے ہیں تو وہ کچھ بولیں. کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر ہے کہ میں بھی اتنا ہی جاہل ہوں جتنے آپ پڑھے لکھے ہیں سبھی کا. تو تھوڑا یہ پروسیس اگر نہیں چلے گا, ہم اس میں جھجکتے رہیں گے تو ہم مشکل ہے کہ کچھ. یہ پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں. مطلب ایک پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھ کے آئیں اور سوالات کریں. دوسرا ہے کہ پڑھایا جائے یہاں پر اور خود سوالات اٹھا کر ان کے جوابات دیے جائیں, ڈسکشن کی جائے, ٹھیک ہے جی, اور رٹا مروا دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ تھا. اس میں یہاں والے آدمی پر بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا وزن کم ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کا بننا سورنا یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ذہن میں اس مسئلے پر کوئی موقف ہے, اور لیکن اس کے اظہار میں دقت ہے. تو اس سے نہ گھبرائیے. ہم نہیں اپنے مسائل سے نکل سکتے جب کوئی سنجیدہ اس کی مشق کریں, کچھ بات کریں, کوئی ہمت کریں. بحران تو ہے تعلق کا, یہ تو ہوگی نا بات ہو کے بھی. اب ہے کس وجہ سے, اگر وہ ہم دیکھیں تو اتھارٹی, یعنی کہ ہر کوئی بننا چاہتا ہے, مرد بھی چاہتا ہے میری اتھارٹی ہو, پاور گیم کہہ لیں مطلب چھوٹے اسکیل پہ, وہ بھی چاہتا ہے میری اتھارٹی ہو. اب اس یعنی کہ جو پیسے اتنے عرصے سے رہے ہیں عورت والی سائڈ, اب وہ بھی اتھارٹی کو مطلب گین کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس میں پھر جب ایک چیز کے دو امیدوار آ جائیں پھر ماحول تو اس طرح کا ہو جائے گا, بحران ہوگا. پھر اب یہ ہماری زندگی سے کیسے ابھی جو ہم بیٹھے ہیں ابھی ریلیٹ کر رہا ہے, یہ بھی یعنی ان کے خیال میں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرے کو دبا کے رکھے. ایسے سمجھ, تو دبنا کوئی بھی نہیں چاہتا. دبا کے رکھنا دوسرے کو, اس پر غلبہ یہ ہر کوئی چاہتا ہے, اور ہر جگہ یہ والی چیز ہم کو نظر آتی ہے. تو یہ کیا نئی ہے, یعنی یہ آج کا مسئلہ ہے یا پرانا؟ یہ تو ہے سٹارٹ سے, لیکن جو پہلے دبے, تو یہ بحران اب کیوں پیدا ہو؟ اب وہ جو جن کے ہاں یہ چیز نہیں تھی, مطلب چلو ہم کہہ لیں مذہبی چیز ہماری جو ہے اسلام میں, تو یہ چیز ہماری شروع سے آ رہی ہے نا, 1400 سال سے, مطلب جب سے بھی آ رہی ہے. جو انگریز ان کے ہاں مطلب اس طرح کی نہیں تھی چیز. سر اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو جب تک دادا ابو یاد تھے نا 2 سال پہلے تک, تو ہمارے جتنے بھی تھے تایابو لوگ اور پاپا لوگ, ان میں کوئی جھگڑا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن دادا ابو فوت ہوئے, اس کو 1 سال گزرے, وہ لکھوا کے گئے کہ اس کے اتنے مطلب اس کی اتنی وراثت میں ہے, جس سے بھی اس کی اتنی سب کچھ لکھوا کے گئے ہیں, وہ مانے ہوئے ہیں زندگی میں. لیکن اب وہ کہتے ہیں نہیں, انہوں نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا تھا, اور اب جھگڑا ہے, اور وہ مطلب مرنے ماننے تک کا جھگڑا. میرا صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جب تک اوپر کوئی ہوتی ہے نا, مطلب چھتری, چھت یا آسمان, جس طرح دادا ابو تھے, ایک بڑی اتھارٹی ہوتی ہے نا, تو یہ جو آپس کی کشاکش ہوتی ہے نا, اس میں اس کو ڈومینیٹ کرنے کی نیوٹرلائز ہو جاتی ہے. تو جب تک تعلقات میں یہ جو بڑا بھی کہ جب تک وہ تھا ایک اوپر بڑے چھوٹے کی ایک ترتیب, انہوں نے ایکسپلائٹ کیا نا دوسروں نے, اور یہ خدا سے ہوتی ہے شاید, اور اس کے بعد پھر نیچے آتی ہے. جب وہ رہ ہی نہیں گیا تو پھر اب تو یعنی دیکھیں مسئلہ شخصی اتھارٹی کا ہے, غیر شخصی اتھارٹی کا ہے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ نظام نہیں چل سکتا جب تک کہ کوئی اتھارٹی نہ ہو. نظام نہیں چلتا, قانون بنائے جاتے ہیں, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یعنی یہ مرد اور عورت کے تعلق کا بحران یہ غیر شخصی اتھارٹی کی وجہ سے پیدا ہوا. یعنی غیر شخصی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اتھارٹی جو مرد اور عورت دونوں سے بلند ہے. تو یہ اتھارٹی تو ہے, لیکن
یہ دونوں پر بیک وقت حاکم ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ بھی اتھارٹی ہے؟ تو کیا اس سے مسائل پیدا ہوئے ہیں, یا ایک شخصی ہوتی ہے جس کو آپ فاشزم کہتے ہیں, آمریت کہتے ہیں, دوسرے پر میرا غلبہ؟ تو اس کا سبب کیا ہے, شخصی یا غیر شخصی؟ کیونکہ آپ اگر یہ کہیں نا کہ اتھارٹی کے بغیر نظام ہو تو یہ نہیں ہو سکتا, اور نظام اگر نہ ہو تو کمزوروں کا کیا بنے گا؟ نظام ضرورت ہے کمزوروں کے دفاع کے لیے. اچھا, اس کمزور میں صرف بوڑھے نہیں آتے, مزدور بچے بھی آتے ہیں, اس میں عورتیں بھی آتی ہیں, اس میں غریب بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں معذور بھی آتے ہیں, سب آتے ہیں. تو طاقتور تو ایک دوسرے کے ساتھ بغیر کسی قانون کے لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے پہ غالب آ کے نظام نہیں, مطلب ایک چلاتے رہیں گے زندگی کو. پہلے جو چیز تھی نا وہ چلو شخصی ہو سکتی تھی, مطلب ان کو ایک آدمی سے اختلاف تھا, ابھی یہ ہمارے حقوق سلب کر رہا ہے, چلو اوپر والے نے کہہ دیا ابھی یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے, اس سے تجاوز کرتے تھے لوگ, تو آپ کہتے تھے کہ یہ اس سے میرا مسئلہ ہے, اس سے نہیں ہے. اب ڈائریکٹ یعنی کہ غیر شخصی ہو گئی ہے, تو اب بالکل وہ ڈائریکٹ ہو گئے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر شخصی سے بحران پیدا ہوا ہے, یعنی مرد اور عورت کے تعلق کا بحران یہ پیدا ہوا ہے غیر شخصی اتھارٹی کی وجہ سے. آج کے دور میں تو ایسا نظر آ رہا ہے. جو سر آپ کی بات میں ہی آپ نے جواب تو خود ہی فرما دی ہے. آپ نے اتھارٹی کی بات کی جی, طاقتور اور جو طاقتور نہیں ہے, جو طبقات طاقتور نہیں ہے, چاہے وہ بچے ہیں, بوڑھے ہیں یا خواتین ہیں, یہ سلسلہ تو صدیوں سے چلا آ رہا ہے. استحصالی نظام اگر فیملی میں بھی دیکھیں گے نا تو فیملی میں دو قسم کی فیملیز آپ کو ملیں گی. ایک میں تو کوئی واقعی کوئی اتھارٹی والا بندہ ہوگا, اگر تو وہ کسی سیٹ پیٹرن پہ ہے, دین پہ قائم ہے, تو پھر تو وہ اپنا نظام بڑا اچھا چلا رہا ہوگا, وہ اسلام کی وہاں پہ دعوت دے رہا ہوگا, اور وہ ان کے گھر میں بھی اسلام باقاعدہ نظر آئے گا. ایک بندہ ویسے ہی ظالم ہے, طبیعت کا ہی ظالم ہے, اس نے اسلامی اس میں کوئی بھی اپروچ نہیں ہے اس کی زندگی میں, تو وہ ویسے ہی اپنی اتھارٹی کا ظلم کرے گا. وہ بیوی کو بھی دبا کے رکھا ہوگا, بچوں کو بھی دبایا ہوگا, بیٹیوں کو بھی دبایا ہوگا. یعنی مرد اور عورت کے تعلق کے درمیان کسی ایسی اتھارٹی کو تسلیم کرنا جو مرد پر بھی اسی طرح سے حاکم ہو جس طرح سے عورت پر ہے, تو یہ اگر مسئلہ اگر اس طرح سے چلا جائے تو یہ بحران حل ہو سکتا ہے. مطلب ہے یہ فیملی ٹو فیملی ڈیفر کریں گی نا چیزیں. بعض جگہوں پہ بڑی آئیڈیلی یہ چیزیں امپلیمنٹ ہوئی نظر آ رہی ہوں گی کہ یار یہ فیملی میں بڑا, اس کو آپ آئیڈیل دیکھیں گے کہ یار ان لوگوں کے گھر میں. قبائلی معاشروں میں فیمنزم بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور قبائلی معاشروں میں اور ہمارے معاشروں میں بھی تو خیر پھیل رہا ہے, لیکن اس میں کیا یہ وجہ نہیں لگتی مرد اور عورت کے ٹکراؤ کی کہ مرد نے اپنے لیے اخلاقی معیارات اور رکھے ہوئے ہیں, عورتوں کے لیے اور رکھے ہوئے ہیں. تو جب یہ دیکھا جاتا ہے مرد اور عورت کے تعلق میں, ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ مرد کے اپنے لیے ضابطے اصول بالکل اور ہیں اور عورت کے لیے اور ہیں, تو اس کے نتیجے میں بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے. جناب میری ناقص رائے کے مطابق یہ جو مسئلہ ہے یہ تو شخصی مسئلہ ہے, اللہ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ہمارے اندر پرابلم ہے. نہیں, میرے کہنے کا یہی مطلب ہے نا کہ کچھ لوگوں نے ادھر آئے, اچھا ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے محض طاقت کی, دنیاوی طاقت, مال, بادشاہت, اقتدار, ظلم, اس کی بنیاد پہ دوسروں کو دبا کر اپنی حکومت قائم کی. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ ہتھیار تو موجود نہیں تھا,
انہوں نے مذہب اور اخلاق کا سہارا لیا، مقصد ان کا بھی دوسروں پر غلبہ ہی تھا. تو جب یہ مقصد تھا تو اخلاقی معیارات اپنے لیے اور مذہبی معیار اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور. تو اس سے بھی یہ جو مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشروں میں دیکھ رہے ہیں، کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کے پاس ایک تو ہیں جو نظام چلا رہے ہیں، قوت رکھنے والے لوگ ہیں، جن کے پاس دوسرے کو گولی مارنے کی قوت ہے، دوسرے کی زندگی لے لینے کی قوت ہے، وہ طاقتور طبقات ہیں جو زبردستی خاموش کرا سکتے ہیں. دوسرے طبقات میں جن کے پاس یہ نہیں ہوتا تو وہ دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، اخلاق کا اور مذہب کا. اس میں نہ اخلاق کا کوئی قصور ہے نہ مذہب کا کوئی قصور ہے. تو یہ دوسرا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک دوسرے طرح کے بہروپیے ہیں. تو بالکل سر، آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ وہ میکرو لیول میں کرپشن ہے سیم طرح کی، یہ مائکرو لیول پہ کرپشن ہے سیم طرح کی، جس کا جہاں دا لگتا ہے. یہ فطری ایشوز ہیں. آج میرا خیال ہے اس پہ، ہاں یہ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگوں نے جب بات کی نا، اب جب ہم اس کو پڑھیں گے، یہ جو چند لائنیں ہیں، ایک صفحہ ہم پڑھتے ہیں یہ والا اس کا، تو پھر آگے. اچھا سر، اس کا اقتباس ذرا بتا دیں. وہ یہ صفحہ ہے 204-5، یہ جو میرے پاس ہے نا اس کا نسخہ، 604 نظم کا نام کیا ہے، میں وہ نکال دوں. اس کا نام ہے، یہ ہے جدید عورت کی پرنانی. اچھا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر انہوں نے نا، اب دیکھیے یہ باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. اب آپ نے اکثر چیزیں خود ہی دریافت جیسے کر لی کہ لیکن اس جنسی ناآسودگی کے نیچے سے بھی جنسیت کے علاوہ دوسری چیزیں نکلتی ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہاں ہر چیز کو جب کریدو تو اس کے پیچھے کوئی اور سبب نکل آتا ہے. تو یہاں جنسی ناآسودگی جو ہے اس کے پیچھے ایک، وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ مسائل اور بھی ہیں. جو لوگ عورت اور مرد کے تعلقات کو ہمارے زمانے کا بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اب وہ چند لوگ ہیں. مطلب ایک نام یہاں رائخ کا آیا اور اس کے بعد آگے وہ ڈی ایچ لارنس کا آیا، اور ٹھیک ہے، یہ دو نام خاص طور پہ انہوں نے یہاں پہ لیے ہیں. وہ اب دیکھیں یہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں. جو لوگ ہمارے زمانے میں عورت اور مرد کے تعلقات کو ہمارے زمانے کا بنیادی مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کی تفتیش کرتے ہوئے جنسیت سے آگے نکل جاتے ہیں. مثلا اس عالمگیر جنسی ناآسودگی کی توضیح کرنے کے لیے رائخ ملکیت کے بارے میں روسو کا نظریہ لے کر اسے جنسی تعلقات پر چپکاتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب رائخ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کو کہتے ہیں نا آمریت کی نفسیات، یہ محض لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید ہٹلر تک ہے، یا ہٹلر کا نام مشہور ہو گیا، یا اور آپ نام گن لیں، بہت سارے ہیں، مسولینی کو گن لیں، اور بھی کئی لوگ گنتے ہیں لوگ. تو اب وہ عنوان بن گئے، جیسے آمریت کا عنوان بن گئے. تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے پہلی دفعہ یہ بتایا کہ اب یعنی ہمارے زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، تو چیزیں اب افراد کے ساتھ خاص نہیں رہیں، بلکہ کچھ علامات، یعنی وہ کچھ خاص عنوان جو پہلے زمانوں میں ہوتے تھے وہ اب نہیں رہے. مطلب کیا آمریت اب ختم ہو گئی ہے، اور کیا آمریت یا فاشزم آپ کہہ لیں، یا شخصی اقتدار، یا دوسرے کو دبا کے رکھنا اور خود قانون ساز ہونا، قانون سے ماورا رہ کر، کیا یہ ایک معاشرتی مسئلہ ہے جس میں سے افراد پیدا ہوتے ہیں، یا کچھ افراد آتے ہیں جو یہ مسئلہ پیدا کرتے ہیں؟ تو ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انسانی نفسیات کے مسائل ہیں. کیونکہ اب آپ لوگ دیکھیں گے نا کہ مسولینی کو جب مارا گیا
یعنی وہ جب اقبال بھی کہتے ہیں کہ اقبال سے بھی وہ متاثر تھا, ملا بھی, سوال جواب بھی ہوئے. تو اب اقبال کا اپنا ایک انقلاب کا نظریہ اور وہ تھا بہرحال, لیکن مسولینی وغیرہ متاثر تھے یہ کہتے ہیں ان سے. تو اقبال میں بھی ایک وہ ہے نا غلبہ اور نظام اور یعنی فرد کا کائنات پر غلبہ, ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ مسولینی ملے جب اقبال سے تو وہاں ان کا مکالمہ ہوا, ان کی ملاقات ہوئی, تو اقبال نے ان کو بھی مشورہ بہرحال یہی دیا جو اور کئی لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں, اسلام کا نظام یہاں پہ لے آئیں وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ جب اس کو مارا گیا تو مسولینی خود تو ایک ظالم اور جابر حکمران تھا, ٹھیک ہے, لیکن جس طرح سے وہ لوگوں کے حوالے کیا گیا اور جو سلوک اس کے ساتھ کیا گیا, یہ نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک معاشرہ تھا جس نے مسولینی پیدا کیا تھا. مطلب اس کی لاش کے ساتھ جو لوگوں نے سلوک کیا وہ عوامی نفسیات آمریت کی, یعنی یہ افراد کا مسئلہ ہے, یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس نے پھر یعنی کیا کہتے ہیں کہ یہ رائخ ملکیت کے بارے میں روسو کا نظریہ لے کر اسے جنسی تعلقات پر چپکاتا ہے. وہ معروف ہے, لوگ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ کس طریقے سے معاشرہ پیدا ہوا, کس طرح پہلے ضروریات یعنی جو وسائل تھے وہ بھی وافر تھے, لوگ جو ہیں وہ مل جل کر رہ رہے تھے, پھر وہ آبادی بڑھنی شروع ہوئی, پھر لوگوں کے درمیان ملکیت کا مسئلہ پیدا ہوا. ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کے لیے سب سہولیات نہیں میسر تھیں, تو اب کچھ لوگوں نے اکٹھی کرنی شروع کر دی, ملکیت کا تصور پیدا ہوا, ٹھیک ہے. اب اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے رائخ نے, اب یہ آپ یہ سمجھیں کہ فرائڈ کا یہ آدمی شاگرد ہے, لے کر جنسی تعلقات پر چپکایا پراپرٹی کا, ٹھیک ہے, تصور جو اس کا تھا اس سب کو, اور یوں نقشہ مرتب کرتا ہے, چپکاتا ہے اور یوں نقشہ مرتب کرتا ہے کہ ایک زمانے میں انسان کو معاشی مسرت بھی حاصل تھی اور جنسی بھی, یعنی کوئی حدود نہیں تھی. آدمی کی دو ضرورتیں ہیں, یعنی ان لوگوں کے نزدیک ایک اس کا بطن ہے اور ایک اس کا فرج, یعنی فرج و بطن کے تقاضے ہیں, ٹھیک ہے, پیٹ کے تقاضے ہیں اور جنس کے تقاضے ہیں. بھوک بڑا مسئلہ ہے یا پھر جنسی تقاضے ہیں. تو عام تھا سب سے پہلے یہ ہوا کہ یعنی معاشی مسرت عام تھی, سب لوگوں کو جو بھی معاشی ضروریات, پانی بہہ رہا ہے, جس کا دل ہے وہاں سے پانی استعمال کر لے, زمین کھلی ہے, کھیتی باڑی کر لیں, اپنی ضرورت کی چیزیں اگا لیں, جانور گھوم رہے ہیں ان کو ذبح کر کے کھا لیں, یہ چلتا گیا. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وسائل کم ہونے لگے اور ضروریات بڑھنے لگیں, اس سے پھر ایک ملکیت کا تصور پیدا ہوا. تو کچھ لوگ غالب تھے, طاقتور تھے, قوی تھے, انہوں نے وسائل پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. اس سے ایک آپ یہ سمجھیں کہ ملکیت کے اس تصور سے, یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر فرد نے اگر محفوظ رہنا ہے تو اس کو اپنی ذاتی ملکیت کے تصور سے دستبردار ہو کر گروہی ملکیت پر آنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اور یہ یعنی مینز آف پروڈکشن جو ہوتے ہیں نا, یہ محض مطلب زمین بھی ہے, عورت بھی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب ظاہر ہے کہ عورت سے بچے پیدا ہوں گے, مرد ہیں تو وہ کھیتی باڑی کریں گے, محنت مزدوری کریں گے. تو ایک زمانے سے جو بات چل رہی ہے. اب تو معاشی تو یہاں آ گئی, دوسری تھی یعنی جنسی مسرت. تو عورت اور مرد کا تعلق بھی ایسی حدود و قیود سے ماورا تھا.
تو انسانوں نے پھر آ کر حدود لگانی شروع کر دی، انسان کی جو خالص فطرت تھی اس کو یعنی اس کو مسخ کرنا شروع کر دیا. اور اس کا ان لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ مسئلہ اصل ہے ملکیت کا تصور. یعنی آج بھی آپ سنتے ہوں گے کہ عورت ملکیت ملکیت ملکیت. تو ہمارے ہاں شاید اس کا جواب یہ ہو سکتا ہو کہ محرم کا تصور ملکیت عورت کے معاملے میں ملکیت کے تصور سے ٹکراتا ہے. اچھا یہ بات درمیان میں تھی وہ رہ گئی کہ یہ لوگ اصل میں نا یہ نام رائخ کا اب لکھا ہوا ہے تو اس لیے بار بار پھر اب لینا پڑے گا. تو یہ مارکسسٹ تھا اور یہ لوگ خاندان، یہ عجیب ایک مسئلہ ہے. یعنی یہ لوگ خاندان کو، فیملی کو سرمایہ دارانہ نظام ہی کی ایک شے سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے نا کہ پراپرٹی اپنی ملکیت اپنی میں اضافہ کرتے چلے جاؤ. تو اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے اگر اپنا تحفظ چاہیے آپ کو تو ایک فرد اگر ہو جائے گا قابض، دوسرے اس کے مخالف ہو جائیں گے اور اکیلا ہو کر وہ ماحول سے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کو دوسرے لوگ چاہیے. تو اب اگر زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر مسائل کا مقابلہ کر سکے گا. اس کے لیے اس کو ملکیت کے ذاتی تصور سے دستبردار ہونا پڑے گا. یعنی ایک گروہ میں وہ چیزیں سب کی ملکیت ہیں، یعنی ملکیت کا مطلب ہے وہ سب ایک دوسرے کی ہیں. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ معاشی اور جنسی دونوں کو یہاں لا رہے ہیں. یہ بات یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ یعنی فری لو کا امام ہے. تو ایک حل انہوں نے یہ نکالا. اچھا اب کیا ہوا، لیکن جب سے ملکیت کا تصور پیدا ہوا جنسیت کے اظہار پر پابندیاں لگنے لگیں. ظاہر ہے کہ عورت کو ملکیت سمجھا جانے لگا اور اس کے نتیجے میں ایک پورا شرم و حیا کی معاشرت اور یہ وہ فلاں ڈھما جو وہ فلاں ڈھما کہتے ہیں یہ سب وجود میں آ گیا کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ معاشی بے انصافی بھی عالمگیر ہوتی چلی گئی. ٹھیک ہے. تو وسائل پر قبضہ ہونے لگا اور جنسی ناآسودگی بھی. ٹھیک ہے جی. چنانچہ اس جنسی وبا کا علاج یہ ہے کہ ایک نیا معاشرہ قائم کیا جائے. ایک نیا معاشرہ قائم کیا جائے جس میں ایک طرف تو معاشی انصاف ہو، تمام لوگوں کو ان کی ضروریات ان کی پوری ہوں، اور لامحدود ملکیت جو سرمایہ دارانہ نظام کا ایک مسئلہ ہے کہ لامحدود ملکیت کے نتیجے میں فیملی آپ کی بڑھتی، خاندانی نظام، فیملی سسٹم، اتنا بڑا خاندان، قبائلی نظام، یہ سب جاگیردارانہ نظام ہو یا سرمایہ دارانہ نظام ہو، یہ لامحدود ملکیت کے تصور پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب لامحدود ملکیت بے انصافی کو پیدا کرے گی. یعنی ان لوگوں کا مسئلہ غیر اخلاقی ہونا سرمایہ دارانہ نظام کا نہیں ہے، اس کا لامحدود ملکیت کا تصور ہے کہ آپ جتنا زیادہ یعنی آپ اپنی ملکیت کو بڑھا سکتے ہیں یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہی آمریت، وہی فاشزم، وہی بادشاہت جس کا حل وہ جمہوریت میں نکال کے لائے، مطلب لامحدود ملکیت نہیں ہوگی، اس کو محدود کیا جائے گا. تو غیر اخلاقی ہونا یہ ظاہر ہے کہ ان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے عورت یعنی جنسی مسرت کے لیے آزاد معاشرت کے حامی ہیں. ٹھیک ہے. ایک طرف تو معاشی انصاف اور دوسری طرف جنسی اظہار کی آزادی. اگر یہ دو باتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں
تو انسان کو جنت عرضی دوبارہ حاصل ہو جائے گی. اب یہ جنت عرضی وہی بات ہے نا کہ جنت میں آپ جو چاہیں گے آپ کو کھانے کو مل جائے گا, اور ظاہر ہے کہ اور بھی کئی پابندیاں وہاں پر نہیں رہیں گی. تو جس کو اب کچھ ہماری بے وقوفیوں کی وجہ سے مذاق بھی بہت ساری چیزیں بن گئی ہیں, لیکن یعنی اس جنسی فساد کی جڑ معاشیات ہے, نہیں ملکیت کا لامحدود تصور, اور وہاں پر وہ اس کو لے کے آئے, یعنی سرمایہ دار نظام کو بھی اس میں ہی رکھتے ہیں. تو ہر آدمی کی ضروریات پوری ہوں اور کسی کے بعد لامحدود ملکیت نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ بہرحال کمیونٹی کی ملکیت ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. افراد کی ضروریات پوری ہونی چاہیے, وہ چاہے معاشی ہوں یا جی. ابھی آگے بات چل رہی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے, تو اس کو آہستہ آہستہ پھر آگے چلائیں گے. آپ لوگ اگلی دفعہ زیادہ سوچ کر آئیے گا اور زیادہ پڑھ کر ہی, کیونکہ مجھے ہی سارا نہ پڑھنا پڑے نا, تاکہ تو ہم اس مسئلے کو اب حل کر سکے یا نہ کر سکے, لیکن مسئلہ پیدا تو کر لیں گے. آج آپ کے ذہن میں بہت سارے مسئلے پیدا ہوئے ہوں گے نا, کچھ جھٹکے لگے ہوں گے, کچھ جاگے ہوں گے, ٹھیک ہے. اب کوئی بات ہے تو کر لیں, 2-4 منٹ ہیں, اور پھر نہیں تو پھر جائیں. سر پچھلے دنوں بات ہوئی تھی ہماری ادھر کہ جو یتیم ہوتا ہے وہ اگر اس کو یتیم ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ بعد میں اسی معاشرے کے خلاف باغی ہو کے نکلتا ہے. سر اب خواتین جو ہیں وہ بھی بچوں کی ہی تاثیر کے اس عمل میں ہوتی ہیں کہ جس طرح بچے تاثیر قبول کرتے ہیں خواتین بھی تاثیر ہی قبول کرتی ہیں. تو سر اس طرح دیکھا جائے تو خواتین مردوں سے جو باغی ہیں اب اس میں مردوں کا جو نظام ہے یا ان کی بے انصافی یہ بنیادی ہے یہی بنیادی. یعنی یہی نا, جب ہم اقبال کو پڑھ رہے ہیں یا اب یہاں بھی ابھی جب ہم جو پڑھ رہے ہیں اور یہ آگے اب چلیں گے تو اس میں آپ یہ لوگ دیکھیں گے کہ پورا زور اس پر ہے, اسی بات پر. سر جو مائیں ہوتی ہیں وہ مطلب خواتین جو ماں بنتی ہے انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ایک اتھارٹیرین باپ ایسا سنبھالنے والا ملے. سر اب جب وہ نہیں ملتا جو تو ہونی ظاہر ہے کیوں نہیں, ظاہر ہے کیوں نہیں. اور سر وہ جو بندہ ہے سر اس کی تشکیل اب مطلب پہلی تربیت سے ہی ہوگی. تربیت کا حل آسان, کئی دفعہ نا وہ صوفیانہ طریقے ہیں. یعنی سب سے پہلا کام جو بڑا چیلنج ہے مردوں کو درپیش وہ ہے نظر کی حفاظت اور تنہائی کی حفاظت. یعنی مرد رہنے کے لیے نظر کی حفاظت ضروری ہے. وہی جمع ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا, شباب جس کا ہو بے داغ ضرب ہو کاری. اقبال. یا غیرت نہ تجھ میں ہوگی, کیا ہے یہ, کیا ہے پتہ نہیں گڑبڑ ہو جائے گی, یہ کچھ دن کی بات ہے اے مرد ہوش مند, غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن اوٹ چاہے گی. ٹھیک ہے. تو یہ ان لوگوں کی تشخیص بتائی جا رہی ہے جس کو اب لوگوں نے قبول کر لیا ہے, یہ ہماری نہیں ہے, وہ آگے چلے گی. جی